شیخ حمید ہمارے ساتھی یہاں درس میں آیا کرتے تھے. ان کا منگل کو انشاءاللہ کراچی میں آپریشن ہے. دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کے آپریشن کو کامیاب کرے اور اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے اور انہیں ہمارے سامنے تندرست و توانا لے آئے. اسی طرح ہمارا ایک بھانجا اور ایک بھتیجا وہ بھی بیمار ہیں، کافی عرصے سے بیمار چلے آ رہے ہیں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور بھی جو کوئی مسلمان اہل توحید بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. لکھا ہے کہ ہمارے چچا پاکستان میں ہیں، انہیں عمرہ کروانا چاہتے ہیں لیکن وہ کافی ضعیف ہیں، پیشاب ہو جاتا ہے، ان کو احساس نہیں ہوتا. کیا ان کی جگہ ہم عمرہ نہیں کر سکتے؟ اگر کوئی آدمی ایسی پوزیشن میں پہنچ چکا ہے کہ اسے یہ نہیں پتا کہ پیشاب ہو گیا نہیں ہو گیا، تو ظاہر ہے کہ وہ سینس لیس بھی ہو گئے. ایک بیماری ہے سلسل بول کی، ان کے پیشاب کا قطرہ جاری رہتا ہے، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ قطرہ نکل رہا ہے، یعنی سینس میں ہیں، ہوش میں ہیں، حواس میں ہیں. اور ایک آدمی جسے یہ بھی اب ہوش نہیں رہا کہ پیشاب نکلا یا نکلا، گویا کہ وہ بہت زیادہ ضعیفی میں پہنچ گئے. اس عمر میں اگر کوئی آدمی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ نہ کوئی ذکر اذکار کر پائے گا، نہ کوئی سمجھ پائے گا کیا ہو رہا ہے. ایسے ضعیف العمر آدمی کو، اور خاص طور پر وہ جو سواری پر بٹھائے بھی بیٹھا نہ رہ سکے، یعنی اسے اپنا کوئی ہوش نہ ہو، اس کی جگہ اگر کوئی دوسرا آدمی عمرہ کر لیتا ہے تو انشاءاللہ اس کی جگہ سے عمرہ بدل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. ایک چیز یہاں ہے کہ چچا پاکستان میں ہیں، ان کے عمرے کے لیے کتنا خرچہ چاہیے؟ آج کل پاکستان سے جو عمرے والے آ رہے ہیں کتنا ہے؟ 50,000 میں ہے، تھوڑا ہے، اس سے بھی زیادہ ہے. آج کل 1 سے 1.5 لاکھ میں، اور کوئی اچھا پیکج آج کل جو وی آئی پی پیکج ہیں اور 5 سٹار پیکج، لگژری، آج کل تو پیکجوں کے نام بھی بڑے آگے ہیں، ان پیکجوں میں تو لاکھوں خرچہ آ رہا ہے. 1 لاکھ لگا لیں. اب یہاں سے ایک آدمی عمرہ کر کے آتا ہے ان کی جگہ پر، تو کتنے میں کرے گا؟ 60 ریال میں، 70 ریال میں. تو یہ تو 1 پنتھ 2 کاج ہو گئے. ایسے میں زیادہ بہتر یہ ہے کہ جو آپ نے چچا کو عمرہ کرانے کی نیت کی ہے، وہ جہاں ہیں اتنا خرچہ جو ہے ایک سائیڈ میں رکھیں، وہ خرچہ ان کی طرف سے کریں. واجب نہیں ہے، عمرہ جو بھی کرے گا انشاءاللہ ہو جائے گا. لیکن اگر آپ 1 لاکھ روپے کے پیسے ایک سائیڈ میں رکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا نا کہ یہ چچا کے عمرہ کے لیے. اب چچا آ نہیں سکتے، ان پیسوں سے عمرہ کروائیے چچا کے کسی دوسرے عزیز کو. آپ کا دوسرا چچا ہے، خالہ ہے، ماموں ہے، پھوپھی ہے، رشتے میں ہیں، ان کو عمرہ کروا دیجئے. وہ پاکستان سے آئیں گے، عمرہ کر کے جائیں گے، اور نیت یہ ہو کہ اس کا ثواب ہمارے چچا کو جائے گا، اللہ تعالیٰ قادر ہے. یا پھر یہ ہے کہ 1 لاکھ کے پاکستانی جو 3 یا 3.5 ہزار ریال بنتے ہیں، اتنے میں یہاں سے کتنے لوگ عمرہ کر سکتے ہیں؟ ان لوگوں کو عمرہ کرائیے، آپ کو بھی ڈھیروں ثواب ہوگا، چچا کو بھی ڈھیروں ثواب جائے گا. طریقہ کار صحیح ہے یا نہیں؟ اور اگر وہ کنسیشن والی بات ہے تو پھر ٹھیک ہے، چچا کو چھوڑیے پاکستان میں، یہاں سے 60 ریال میں عمرہ کروائیے، جان چھوٹ. تو ایسا بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ اگر کسی کو حج بدل کروانا ہے تو وہ بھی کہیں گے کہ یہاں کی بجائے کوئی جدہ کا مل جائے، کوئی مکہ کا مل جائے، تو اس کو حج بدل کرواتے ہیں، کیونکہ اس کا تو سارا کھاتا ہی ختم ہو گیا. وہ تو مفت میں جائے گا، 500 ریال 600 ریال کی قربانی لگے گی، 1500 خرچہ آئے گا، حج ہو گیا. تو یہ ساری کنسیشن والی باتیں ہیں. کچھ نہ کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ جب آپ پورے خلوص کے ساتھ ایک کام سر انجام دیتے ہیں تو اس کو مکمل سر انجام دیں. کہتے ہیں کہ سور کیا ہے؟ سور جو پھونکا جائے گا، اسرافیل علیہ السلام کو اللہ نے یہ ڈیوٹی دی ہے. ان کے منہ کے سامنے ایک چیز ایسی ہے جو ظاہر ہے کہ میں نے تو دیکھی نہیں، سور کیا ہے، کیسا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے بتایا قرآن کریم میں، اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا حدیث شریفہ میں کہ اس میں سور پھونکا جائے گا. اس میں سے ظاہر ہے کہ پھونک کے نتیجہ میں آواز نکلے گی،
کوئی ایسی کیفیت پیدا ہوگی کہ وہ سن کر ساری دنیا میں جو انسان زندہ ہے وہ غش کھا کے گر جائے گا، اتنی زوردار اس کی آواز ہوگی۔ تو وہ سور ہے، اور یہ واقعی سواد کے ساتھ آپ نے لکھا ہے، صحیح لکھا ہے، اس سور سواد کے ساتھ ہی ہے، اور اگر سین کے ساتھ ہوتا تو کہتے ہیں 40 دن زبان ناپاک رہتی ہے، خنزیر کہنے سے 40 دن زبان، وہ اردو میں سور سین کے ساتھ وہ ہے، اور اسی سین کے ساتھ سور کا ایک معنی باؤنڈری بھی ہوتا ہے، بلڈنگ کے چاروں طرف ایک دیوار ہوتی ہے نا، اس دیوار کو بھی سور کہتے ہیں، اور ہمارے سور کو ذرا تھوڑا زور لگا کے سور کہہ لیتے ہیں، لفظ ایک ہی ہے، سین واو را۔ تو یہ سور جو ہے یہ پھونکنے والی چیز ہے جو اللہ نے اسرافیل کے ذمہ لگا رکھی ہے کہ اس میں وہ پھونکیں گے۔ نور السماوات والارض سے کیا مراد ہے؟ میں نے تو کافی وقت لیا ہے اس پر، اب آپ کو پھر نئے سرے سے بتانا ہوگا، لیٹ آئے ہیں یا کیا بات ہے؟ نور السماوات والارض، زمینوں کا آسمانوں کا سب نور اللہ ہے۔ اللہ نور السماوات، زمینوں میں آسمانوں میں جو نور ہے وہ اللہ رب العزت کا نور ہے۔ اور نور کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ حکم، اس سے مراد حکم ہے، اس سے مراد عدل ہے، جو قیامت کے دن ہوگا نا کہ نور، اس سے مراد عدل بھی ہے، اس سے مراد حکم بھی ہے، لیکن اصل مراد لینا اللہ کا نور وہی زیادہ صحیح ہے۔ اللہ کا نور، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں زمینوں کا نور ہے، یہ کوئی نئی چیز اس سے مراد نہیں ہے۔ جو کہا گیا کہ اس سے مراد عدل یا حکم لیا جائے وہ بھی ٹھیک ہے، قیامت کا دن ہوگا، اس دن سارے کے سارے معاملات عدل اور انصاف کے ساتھ ہوں گے، اور حکم ہے تو قیامت کے دن حکم صرف اللہ کا چلے گا۔ وہاں پچھلے درس میں بات آئی نا، زمین ایک انگلی پر، آسمان ایک انگلی پر، پانی اور تری ایک انگلی پر، پہاڑ ایک انگلی پر، اور ساری کائنات ایک انگلی پر، اللہ تعالیٰ ان کو ہلاتے گھماتے فرمائے گا این الجبارون، آج جبار کہاں ہیں؟ این المتکبرون، آج متکبر کہاں ہیں؟ این الملوک، اپنے آپ کو بادشاہ کہلوانے والے آج کہاں ہیں؟ اور پھر اللہ فرمائے گا ان الملک، میں ہوں مالک۔ تو وہ واقعی حکم بھی اسی کے ہاتھ میں ہوگا۔ بغیر حساب جنت میں جانے والے لوگوں کی کیا صفت ہوگی؟ کیا ہم بغیر حساب کے جنت میں جا سکتے ہیں؟ بھیا جنت میں کوئی بھی جانا چاہے بغیر حساب کی جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ غلط سلط دم جھاڑ نہیں کراتے۔ ہمارے یہاں عادت ہے نا کہ کسی دربار پہ لے گئے، وہاں بدکار قسم کا آدمی اپنے قتل سے چھپنے کے لیے، سزا سے بچنے کے لیے وہاں ان مریدوں میں آ کے شامل ہو گیا، وہ بھی پیر ہو گیا، اس سے دم کروا کے لائیں گے، یہ دم جھاڑ ہے۔ یعنی جو آدمی اس کا اہل ہی نہیں ہے اور کوئی غلط سلط باتیں پڑھ کے پھونکتا ہے، اگر قرآن کریم کی آیت پڑھ کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت دعا پڑھ کے پھونکتا ہے، وہ رقیہ شرعیہ ہے، وہ جائز ہے، وہ ثابت ہے، لیکن غلط سلط کسی قسم کا دم نہیں کرواتے۔ یہ ہے لا یسترقون ولا یتطیرون، اور نہ ہی وہ پرندے اڑا اڑا کے پھال لیتے ہیں۔ کورٹ کچہری میں جا رہے ہوں، راستے میں بازار میں طوطے والا بیٹھا ہوا ہے، اس سے پوچھیں گے بتاؤ ذرا کہ ہمارے فیصلے کا آج کیا ہوگا؟ وہ طوطا اندر سے تاش کا پتہ نکال کے لے آتا ہے۔ اب تاش پہلے نمبر پہ طوطا عالم الغیب ہو گیا، پھر تاش کے پتے پر علم غیب لکھا ہوا ہے، وہ تاش کے پتے کے اوپر کچھ 1 سے لے کے 9 10 11 12 کچھ گنتی ہوتی ہے، کوئی بادشاہ وزیر کوئی بیگم ہوتی ہے۔ کیا یہ کھیل ہے؟ ان پتوں کو دیکھ کے وہ کہہ رہا ہے کہ آج تمہاری رہائی، آج تمہاری چھٹی، آج تمہارا قیدی باہر، یا پھر کہیں سفر کرنا ہے۔ یا تطیرون اصل میں ہے پرندہ، وہ بھی پرندہ ہے، اس پر بھی انحصار کیا ہوا ہے طوطے پر۔ ایک یہ ہے کہ اہل جاہلیت مشرکین مکہ اور وہ لوگ جو ہیں وہ سفر پہ جانے لگتے، لمبے سفر پہ کوئی جانور کبوتر وغیرہ پکڑتے، دروازے کے سامنے ایسے اس کو چھوڑتے، اور یہ ہوتا تھا کہ اگر یہ ادھر گیا تو ہمارا سفر کامیاب ہوگا، ہم نکل جائیں گے، ادھر گیا تو سفر ناکام ہوگا، ہم واپس گھر میں بیٹھ جائیں گے۔ اور اسی کی شکل ایک ہمارے آج کل تازہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کالی بلی راستہ کاٹ گئی ہے، اب کام نہیں ہوگا۔ یہ ساری تطیر کی شکلیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہ وہ غلط سلط دم جھاڑ کرواتے ہیں، نہ ہی وہ اس طرح پرندوں سے پھالے لیتے ہیں،
وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ صرف اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، کسی دوسرے پر توکل۔ فرمایا یہ لوگ ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ کتنے ہوں گے؟ 40,000، اور ہر فرد کے ساتھ پھر 40,000۔ اب ساری گنتی آپ کیلکولیشن کر لینا۔ 70,000، 40 نہیں 70 ہی ہے، 70,000، اور ہر ایک کے ساتھ پھر 70,000۔ منزل کی کیا حقیقت ہے؟ منزل میرا خیال ہے وہ جو چند صورتیں اکٹھی کی گئی ہیں وہی ہے نا منزل۔ منزل تو اصل میں ہوتی ہے گھر، ریزیڈنس جو ہے وہ منزل ہے، کسی کا گھر منزل ہے۔ تو وہ کسی مولوی نے میرا خیال ہے نام بھی نہیں لکھا ہوا یا لکھا ہوا ہے، کسی نے کچھ صورتیں اکٹھی کر کے پابند کر دیا کہ یہ منزل پڑھو تمہاری یہ بیماریاں دور ہو جائیں گی، تمہاری یہ پریشانیاں دور۔ وہ تو قرآن کریم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن لوگوں نے اس منزل کے نتیجہ میں قرآن پڑھنا چھوڑ دیا۔ بس منزل کا ورد چلتا رہتا ہے، قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگاتے، اور منزل میں بھی ترجمے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، بس جو آیتیں ہیں وہ آ گئیں۔ اس منزل پر انحصار کرنا جائز نہیں ہے، وہ گویا کہ لوگوں کو قرآن کریم سے دور کرنے کا ایک نسخہ ہے۔ اسی طرح 5 سورہ ہے، 5 سورہ بھی ہے نا، ایک شروع میں تعویذ ہیں، آخر میں تعویذ ہیں، درمیان میں 5 صورتیں قرآن کی بھی ہیں۔ سارے تعویذ مشرکانہ، سارے طریقہ کار دائیں بائیں مشرکانہ، اور درمیان میں قرآن کریم کی 5 صورتیں۔ ان 5 صورتوں کو چھاپنا، ان کو بیچنا، خریدنا، ایسے کاموں کے نتیجہ میں قرآن کریم چھوٹ رہا ہے۔ لوگ شرک اور بدعات میں مبتلا ہو رہے ہیں، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ بولنے سے کیا ہوگا؟ ہر آدمی بولتا ہے کہ میں صحیح جا رہا ہوں۔ رقیہ شریعہ جیسا ہے جیسا ہی ہے نا، رقیہ شریعہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے وہ رکھا ہوا ہے، اور آپ دیکھیں گے جہاں جہاں وہ منزل ہے، جہاں جہاں 5 سورے ہیں، وہ لوگ قرآن بہت کم پڑھتے ہیں۔ کبھی رمضان میں قرآن پڑھ لیا تو پڑھ لیا، نہیں تو اسی پہ رہتے ہیں۔ 5 سورہ پکڑا، کوئی صورت پڑھ دی، منزل پکڑی، کوئی صورت پڑھ دی۔ قرآن کریم کو جو 786 اور یہ وہ سلسلے نکلے ہوئے ہیں، وہ فاطمیوں نے نکالے تھے تاکہ لوگ قرآن کو چھوڑیں، بسم اللہ لکھ لکھ کے یہ ثواب لیتے رہتے ہیں۔ لوگوں کو اس سے ہٹایا، 786 میں ڈال دیا، اور پھر کچھ اور عدد نکالے، یہ فلاں صورت کا عدد ہے، یہ فلاں صورت کا عدد ہے۔ اس طرح لوگوں کو قرآن سے دور کیا، اور بعد میں یہ سلسلہ کچھ نکل آیا۔ یہ جو یہ منزل ہے، منزل میں قرآن کریم صحیح قرآن کریم ہے، 5 سورے میں 5 صورتیں صحیح ہیں، لیکن مسئلہ ہے اس کے آگے پیچھے اور اس کے ساتھ عقائد کا۔ آگے پیچھے باقاعدہ وہ آپ دیکھیں گے خانے برابرہ کہ اس میں تعویذ لکھے ہوئے ہیں۔ وہ کہاں سے آگے؟ مشرکانہ تعویذ ہیں، کہیں ابلیس سے مدد مانگی گئی، کہیں میکائیل سے مدد مانگی گئی، کبھی کسی سے کچھ اس طرح کے تعویذات والی کتابیں جو ہیں، ان کے اندر سے آپ قرآن کریم مبارک مقدس سب کچھ کے باوجود اس پورے حصے کو چھوڑ دیں، یعنی 5 سورے کو ہی چھوڑ دیں۔ آپ ان تعویذوں کو چھوڑیں گے یا نہیں چھوڑیں گے؟ درمیان میں 5 صورتیں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں، اور ان 5 صورتوں کے ساتھ یا جو دوسرا منزل ہے، ان صورتوں کو کہا گیا ہو کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں کہ الگ کر کے چھاپ لو اور ان کو بانٹو بیچو، تو پھر ٹھیک ہے، ایسا کوئی دلیل مہیا کرے۔ مولوی صاحبان نے اپنی طرف سے وہ جو اکٹھے کر رکھے۔ مرنے والوں کے پاس سورہ یاسین پڑھنا ثابت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحیح حدیث میں مرنے والوں کے پاس یاسین پڑھنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ضعیف روایات جن پہ عمل کرنا ہی جائز ثابت نہیں ہے، ان روایات میں وہ آتا ہے، اور لوگوں نے آج کل اسے آدمی کو مارنے کا نسخہ بنا رکھا ہے۔ جسے موت نہ آ رہی ہو اس کے پاس یاسین پڑھو، لڑک جائے گا۔ سورہ یاسین کے مرنے والے کے یا قریب المرگ کے پاس پڑھنے کی کوئی دلیل صحیح ثابت نہیں ہے۔ السابقون السابقون، یہ سابقون کون ہیں؟ وہ لوگ جو ہجرت کرنے میں سب سے سبقت لے گئے۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اب انصار نے تو سبقت نہیں کی ہجرت لینے میں، ہجرت کرنے میں، وہ نیکی کے معاملات میں سبقت لے گئے، وہ ہے سابقون الاولون۔ اگر بیوی اس بات پر راضی نہ ہو کہ شوہر اس کو چھوڑ کر پردیس میں ملازمت کرے، جبکہ اگر
یہ لفظ تو لکھ دیا ہے شاید غلطی سے، بیوہ، بیوی ہی رہنے دیں، بیوہ نہ کریں. آپ کو اگر ضرور باہر آنا ہے آتے رہیے، لیکن اتنا بڑا لفظ نہ ڈالیں. اگر واپس چلا جائے تو وہاں رزق کی راہ نظر نہیں آ رہی، تو ایسی صورت میں معتدل فیصلہ کیا ہے؟ ایسی شکل میں معتدل فیصلہ یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ کمپرومائز کریں، 2 سال 4 سال 6 سال باہر نہ بیٹھیں. اس سے وعدہ معاہدہ کریں کہ ہر سال میں آؤں گا اور ہر سال انشاءاللہ 1 مہینہ آپ کے پاس کاٹا کروں گا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں کوئی چانسز نہیں آپ کے لیے اور یہاں روزی اچھی لگی ہوئی ہے، جس کے ساتھ جس کے لیے کما رہے ہیں، بال بچے کے لیے کماتے ہیں لوگ، خود تو روزی کہیں نہ کہیں سے آدمی کر لیتے. جن کے لیے کما رہے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ یہاں رہو، ہمارے پاس اور روکھی شوکی کھائیں گے، ٹھیک ہے، یا پھر انہیں رضامند کر لیں. اور اگر 1 سال تک بیوی رضامند ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اصل مہلت 4-6 مہینے کی ہے. اصل مہلت شوہر کے لیے بیوی سے الگ رہنے کی 4 مہینے 6 مہینے بس. لیکن وہ سال کی اجازت دے دیتی ہے تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اب آپ یہاں 6 سال بیٹھے رہیں، روزانہ 1-2 فلمیں دیکھیں، روزانہ سگریٹ دبا کے پیے اور کام کرتے رہے، وہ بیوی بچے وہاں ترستے رہے کہ ابو حضور کہاں ہیں، میرے شوہر نامدار کہاں ہیں. یہ طریقہ کار بہت غلط ہے. آپ کی بیوی کا آپ پر حق ہے، آپ کی اولاد کا آپ پر حق ہے. آپ صرف اپنے ہی حقوق جو ہے وہ اپنے طور پہ خود نہ پورے کرتے رہیں، جہاں جہاں جس کا حق ہے وہ ادا کریں. جہنم کے 19 فرشتے آزمائش کے لیے مقرر کیے گئے ہیں سورۃ المدثر کے حوالے سے، تو اس آزمائش کا کیا مطلب ہے؟ 19 فرشتے آزمائش کے لیے، یہ میرے ذہن میں اس وقت وہ صورت نہیں ہے یا وہ الفاظ نہیں ہیں سورہ مدثر کے، یہ انشاءاللہ دیکھ لیں گے. آزمائش کے لیے 2 فرشتوں کا آنا تو ثابت ہے نا، ہاروت و ماروت کا. 2 کا تو یہ ثابت ہے کہ آزمائش وہ کہتے ہیں انما نحن فتنہ فلا تکفر، ہم تو فتنہ ہیں، کفر تم کفر نہ کرو. اب یہ 19 کیا وہ فرمائش کے لیے ہی ہیں؟ یہ انشاءاللہ دیکھیں گے. آزمائش کے لیے ہی. میں تو قرآن کی بات کر رہا ہوں کہ میں حافظ نہیں ہوں، وہ دیکھیں گے مدثر میں کیا لکھا ہوا ہے وہ. جی یہ الفاظ ہیں علیہ 19، لیکن علیہ کیا ہے وہ دیکھیں گے انشاءاللہ. از راہ کرم ایک نیکی کی تعریف فرمائیے. ایک نیکی، ماں باپ کی خدمت کرنا، یہ ایک نیکی ہے اور بہت ہی بڑی نیکی ہے. اب میرا خیال یہی پوچھنا چاہتے ہیں کہ نیکی کیا ہوتی ہے. ماں باپ کی خدمت کرنا نیکی ہے، نمازیں پڑھنا نیکی ہے، روزے رکھنا نیکی ہے، حج کرنا نیکی ہے. ایک کیا، ہم نے تو کتنی نیکیوں کا تعارف کرا دیا. مثلا کسی عمل کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں تو وہ ایک نیکی کیا ہے؟ یعنی 10 درجے ملتے ہیں. 10 نیکیاں 10 درجے ملتے ہیں. اللہ رب العزت نے جو ایک نیکی رکھی ہے اس کی بجائے اسے 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. ایک نیکی کی بجائے 10 نیکیاں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صلی علیہ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، جو مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، یا 10 مرتبہ رحمتیں نازل کرتا ہے. تو 1 مرتبہ رحمت نازل کرنا 1 ہو گیا، 10 مرتبہ 10، ایک نیکی 1 ہو گئی اور 10 نیکیاں 10 ہو گئی. تبلیغ اسلام کے لیے 8 دن یا 40 دن یا 4 ماہ کیا احادیث مبارکہ کے مطابق ہے؟ نہیں ہے. دعوت و تبلیغ کے لیے سفر کر کے جانا جائز ہے. دعوت و تبلیغ کرنا ہر کسی کے ذمے واجب ہے، لیکن اس کے لیے یہ جو شیڈول تیار کیا گیا ہے یہ کہیں ثابت نہیں ہے کہ تم 4 مہینے کے لیے نکلو. ہاتھ اٹھاؤ کون 4 مہینے کے لیے نکلتا ہے؟ کوئی ہاتھ نظر نہیں آیا. کہا چلیے نیت کر کے ہی بتاؤ، نیت ہی کرو، کوئی ہاتھ تو نظر آ جائے نا. ہاں وہ بھائی کچھ آ گئے. پھر 40 دن کے لیے بھی کوئی نظر نہیں آ رہا. پھر کہا کہ ہاں نیت کر لو. 2-4 دن والے بہت نکلتے ہیں، 40 دن تک والے بھی نکلتے ہیں، نکلتے 4 مہینوں والے بھی یقیناً ان کے پاس ہوں گے، کیونکہ کچھ لوگ کسی کام کے شیدائی ہو جاتے ہیں. یہ انداز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک. وہ کہتے ہیں جی صحابہ کرام نکلا کرتے تھے، وہ نکلتے تھے ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی،
وہ میدان جہاد میں نکلتے تھے 6 مہینے رہتے تھے، لیکن تلوار لے کے اگر آج بھی کہیں تلوار کی ضرورت پڑے لے کے جائیے۔ اب تلوار کی باری آئے تو بھاگ جائیں، اور تسبیح مسلح لے کے چلنے کے لیے کہا جائے تو چل دیں، یہ تو وہ معیار نہیں ہے جو صحابہ کرام کا تھا۔ اور اس کے بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ یہ کچھ عرصہ پہلے جب افغانستان کی جنگ جاری تھی نا، ان دنوں کچھ ایسے واقعات پیش آئے کہ ان کے ٹولے مجاہدین کے کیمپوں میں جا نکلے اور کہا کہ ہمارے ساتھ 7 دن کے لیے آپ مصروف ہیں، 4 دن کے لیے، 3 دن کے لیے نکلو۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے پاس 1 دن کے لیے نکلو، تو بوری بسترا اٹھا کے بھاگ گئے وہاں سے۔ اگر کوئی چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے صریحاً ثابت ہے، کیجئے، اجر و ثواب۔ اور خود ہی بنائیں اور کہیں کہ یہ سنت ہے، اور الزام لگا دیں صحابہ پر کہ وہ بھی ایسا کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام مجاہدین جہاد کے لیے نکلا کرتے تھے، ساتھ ہی وہ دعوت بھی دیتے تھے، اور ہمارا عالم جو ہے وہ بالکل ہی اس کے برعکس۔ کہتے ہیں کہ بڑے بھائی کا قرضہ جو کہ انٹرسٹ پر ہے، یعنی سود پر لیا ہوا ہے اور وہ قرضہ چڑھا ہوا ہے، کیا وہ قرضہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اتارنا چاہتے ہوں گے زکوٰۃ کے پیسے سے؟ ایسا قرضہ زکوٰۃ کے پیسے سے نہیں۔ آپ نے اگر کبھی غلطی سے کہیں سے سود پر قرضہ لے لیا ہے، دوسرے آدمی کے پاس بینک میں اکاؤنٹ ہے اور اس کو سود آ رہا ہے اور وہ سود کھاتا نہیں، اس سود کے پیسے سے اس قرضے کو اتار دے گا تو کوئی بات نہیں۔ حرام کا تھا، حرام آیا، حرام میں گیا، جان چھوٹی۔ لیکن زکوٰۃ جیسے پاک پیسے سے نہ سودی قرضہ اتارا جا سکتا ہے، جو خاص طور پر سود کی وجہ سے چڑھتا جا رہا ہے، اور نہ زکوٰۃ کے پیسے سے شادیاں کی جا سکتی ہیں جن میں 90% ویسے ہی ناجائز اخراجات ہوتے ہیں، نہ زکوٰۃ کے پیسے سے اسکولوں کی تعلیم دلائی جا سکتی ہے جن میں کہ دین سکھانے کا نام بھی نہیں ہوتا، صرف دنیا ہی سکھاتے ہیں۔ اور ساتھ ہی لگے ہاتھوں یہ بھی ذکر کر دوں کہ آج کل کچھ چیزیں یہ شروع ہوئی ہے کہ حکومت کی فلاں پالیسی میں کیا ہم زکوٰۃ کا پتہ نہیں لگتا کہ صرف زکوٰۃ ہی کے پیچھے آپ کیوں پڑے رہتے ہیں۔ زکوٰۃ کے علاوہ کوئی پیسہ نہیں ہمارے پاس، کروڑوں لاکھوں نہیں کروڑوں کے مالک لوگ ہیں، صرف زکوٰۃ کو کہیں نکالنے کی بات ہوگی۔ زکوٰۃ کے علاوہ قرآن کریم میں اللہ نے جا بجا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے، انفاق فی سبیل اللہ، والذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، سے مراد زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ فریضہ ہے، اور یہ معاملات جو ہیں یہ زکوٰۃ کے علاوہ دوسرے پیسوں سے کیا کریں۔ یہ شاید لکھا ہوا ہے کہ میری بہن کی صحت کے لیے دعا کریں، دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ان کی بہن کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔